نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر 93 ہے۔ عقیدہ نمبر 93، عقیدہ نمبر 94، عقیدہ نمبر 95 اور عقیدہ نمبر 96۔ یہ چاروں عقائد یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہیں، اور یہ انتہائی ضروری ہیں اور تفصیلی بھی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں، ویسے تو شان صحابہ و عظمت صحابہ ان مضامین پر آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہوں گے، اور صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، تو وہ آپ کے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن عقائد کے نظریے سے، عقائد کی نظر سے ہم صحابہ اکرام کو کیسے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں ہم یہ بات سیکھیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ جو آدمی صحابہ کا منکر ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو، ختم نبوت پر ایمان لاتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، لیکن اگر اس کا ایمان صحابہ اکرام پر نہیں ہے، یا صحابہ اکرام کے بارے میں اس کے اگر نظریات وہ ٹھیک نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے مطابق نظریات نہیں ہیں، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوگا۔ اللہ تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ عبارت جو ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اصحاب رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک کی شان میں بھی افراط نہیں کرتے۔ افراط کہتے ہیں کسی کی شان کو کم کر دینا۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، چاہے کوئی یعنی چھوٹے سے چھوٹا صحابی، عام سے عام صحابی، وہ اس کے بارے میں بھی ہم برات کا اعلان نہیں کر سکتے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں سارے صحابہ اکرام کو مانتا ہوں لیکن فلاں جو صحابی تھا میں اس کے بارے میں میں اس کو صحابی نہیں تصور کرتا، یا اس کے بارے میں وہ کچھ غلط بات کہتا ہے، تو ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو تصور کیا جائے گا۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو آدمی ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی صحابہ اکرام سے نفرت رکھتا ہے، تو اس سے نفرت رکھنا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ جو آدمی صحابہ اکرام سے نفرت رکھتا ہے، ان کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، اس آدمی سے نفرت کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اس آدمی سے نفرت کریں۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ، اور بغیر خیر کے، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی صحابہ اکرام کا ذکر تو کرتا ہے لیکن خیر کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ان کے کوئی غلطیاں گن رہا ہے، کوئی ان کے بارے میں غلط نظریات پھیلا رہا ہے، کوئی ان کے بارے میں کفریات بک رہا ہے، تو یعنی صحابہ اکرام کا وہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن خیر کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا، شر کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، تو ایسے آدمی سے بھی ہم نفرت کا اظہار کریں گے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ذکر کریں گے وہ خیر کے ساتھ ہی ذکر کریں گے، یعنی جب بھی کسی صحابی کا نام آئے گا ہم ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے۔ اسی طرح کسی صحابی کے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط تھا، وہ ٹھیک تھا، وہ صحیح نہیں تھا، فلاں صحیح نہیں تھا، تو ان کی غلطیاں نہیں گنیں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے اور دین ہے۔
و احسان، اور صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ احسان ہے، و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ سرکشی ہے اور بغاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دو چیزوں کے دروازے بند ہو گئے، ایک یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور دوسرا صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت بھی ختم ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ تو صحابہ اکرام کا جو درجہ ہے، جو صحابی بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور صحابی کس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہو، تو ایسے آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ یہ بھی صحابی کی جمع ہے، اس طرح اصحاب جو ہے یہ بھی صحابی کی جمع ہے۔ اسی طرح جو یہ ذکر کیا کہ ہم کسی کے بارے میں تفریط نہیں کرتے، یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں صحابی جو ہے یعنی وہ کم درجے کا تھا، یا فلاں صحابی اس کا درجہ تو کم تھا، یا وہ نیچ تھا، یا اس طرح کے الفاظ کسی صحابی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر جو شریعت کا جو بوجھ ہے، جس کو بار نبوت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا جو بوجھ تھا، اگر وہ کسی جماعت نے اٹھایا ہے تو اس جماعت کا نام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز چن کر اور خاص اور اعلیٰ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں وہ بھی اللہ کے منتخب کرتا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کر دیا تو وہ صحابی بن گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں صحابی بنے گا، فلاں صحابی بنے گا، فلاں صحابی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جانثار ہوں گے آپ کے، اور ہر صحابی، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے سے پیچھے ہٹتا ہو، چاہے کوئی چھوٹا صحابی ہو، چاہے کوئی بڑا صحابی ہو، چاہے کم عرصے والا صحابی ہو یا لمبے عرصے والا صحابی ہو، کوئی صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا کہ جو آپ پر جان نثار کرنے سے پیچھے ہٹتا ہو۔ حتیٰ کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشاہدہ کرتے تھے، اور اپنے جب علاقوں میں جاتے، اپنے قبائل میں جاتے، تو وہاں یہ دیکھتے کہ جیسے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس طرح کی جماعت وہ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی ایسی محبت اور ایسا عشق جو ہے ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کہ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی؟ ان کی محبت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کا جو پانی ہوتا تھا وہ زمین پر صحابہ اکرام نہیں گرنے دیتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ اکرام اس تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے جسم پر اس تھوک مبارک کو بھی مل لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی، تو ان کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ لوگ دین سے پھر گئے ہوں؟ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اور بے شمار آیات اور احادیث جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمائی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے۔ معیار حق، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معیار حق کیا چیز ہوتی ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ معیار حق نہیں تھے۔ صحابہ اکرام معیار حق تھے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور معیار حق کس کو کہا جاتا ہے؟ معیار حق ایک ترازو کو کہا جاتا ہے، معیار حق ایک کسوٹی کو کہا جاتا ہے۔
معیار حق جو ہے اس پیمانے کو کہا جاتا ہے کہ جس پر امت کے اعمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ اگر وہ صحابہ اکرام کے ساتھ میل کھاتے ہیں، صحابہ اکرام کے اعمال کے ساتھ جوڑ کھاتے ہیں تو وہ عمل درست قرار دیا جائے گا۔ اگر ان کے اعمال کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتے، میل نہیں کھاتے، تو ایسے عمل کو اور ایسے فعل کو رد کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے معیار حق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ معصوم ہی ہوتا ہے، یعنی نبی کریم جو بھی نبی ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی، کوئی بھی نبی جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور پھر ظاہر ہے امت کو بھی یہ دین سمجھانا تھا، تو اب چوری کی اگر سزا دینی ہے تو وہ کیسے امت کو سمجھائی جائے؟ اب زنا کی سزا دینی ہے تو وہ کیسے سمجھائی جائے؟ اگر آپس میں اختلافات ہیں تو ان کو کیسے سلجھایا جائے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ اکرام کے اندر آئیں۔ اور کیوں اب زنا کرنا یہ تو نبی کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، یہ سرزد ان سے گناہ ہوا، اور پھر ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اس کام کو چھپا لیا، انہوں نے بار بار جو ہے اس کا اظہار کیا، اور ان کے دلوں کے اندر خوف خدا تھا اور آخرت کی ان کے فکر تھی کہ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا دنیا کے اندر مجھے مل جائے، کیونکہ اگر دنیا کے اندر مجھے سزا مل گئی تو آخرت میں بری ہو جاؤں گا، آخرت میں مجھے یہ سزا نہیں ملے گی اور میں گناہوں سے پاک جو ہے اس دنیا سے جاؤں گا۔ تو ایسے صحابہ اکرام سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گناہ سرزد کروائے تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے یہ بات ایک معیار بن جائے اور یہ ایک پیمانہ بن جائے، اور ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ کہیں امت بعد کے اندر آتے ہوئے اپنی تعویلیں نہ پیش کرتی پھرے، کہیں امت بعد کے اندر آ کر گمراہ نہ ہو جائے کہ اس بات کا جو حل ہے یہ تو ہمیں شریعت کے اندر ملتا نہیں، اس بات کا ثبوت جو ہے یا اس مسئلے کا حل ہمیں شریعت میں نہیں ملتا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ معصومیت کا نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کے بارے میں، کسی لڑکے کے آپ اس کے والد کو جا کر شکایتیں لگائیں کہ یہ کام کرتا ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے، اس طرح یہ شرارتیں کرتا ہے، اور آگے سے والد یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی یہ جو غلطیاں کرتا ہے مجھے اس غلطی کے باوجود بھی اس سے مجھے محبت ہے، اپنے بیٹے سے مجھے پھر بھی محبت ہے، تو بتائے اس اعتراض کا یا آپ کے شکایتوں کا وہاں کوئی حیثیت رہے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو امت میں سے کون فرد اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ فلاں صحیح نہیں تھا، فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا؟ تو کسی کا یعنی کوئی اعتراض ہو تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اعتراض اٹھاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نصوص قطعیہ ارشاد فرمائی ہیں، اور نص قطعی اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں خاص تاکید فرمائی اور اپنے عمل سے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ صحابی سے جو نفرت کرے گا نبی کی بھی اس سے نفرت ہوگی۔ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، اب جنازہ تو ظاہر مسلمان کا پڑا جاتا ہے، کسی کافر کا تو جنازہ نہیں ہوتا، تو ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کھلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا کہ یہ آدمی
میرے ایک صحابی سے بغض رکھتا ہے تو یعنی بغض صحابہ اس کے دل کے اندر ہے تو کوئی نبی جو ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اپنے عمل سے اس بات کو بتا دیا کہ بغض صحابہ یہ کفر ہوتا ہے، بغض صحابہ یہ ایمان کے متضاد چیز ہے۔ جو آدمی بغض صحابہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور اس طرح بے شمار احادیث اور آیات جو ہیں وہ عظمت صحابہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح عقیدہ نمبر 94 یہ ہے جو مسئلہ خلافت کے بارے میں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو ثابت کرتے ہیں اولاً سب سے پہلے لأبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یعنی وہ خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے۔ اور یہ پہلے بھی ہم عقیدہ پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے تفضیل الشیخین، یعنی جو شیخین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی فضیلت ہے امت پر۔ اسی طرح یعنی تفضیل اللہ و تقدیم اللہ و تقدیماً علی جمیع الامتی، آپ کو فضیلت دیتے ہوئے اور آپ کو جمیع امت پر، تمام صحابہ اکرام پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی آدمی کا مقام ہے، کسی شخصیت کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اثبات ہم کرتے ہیں۔ ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اثبات کرتے ہیں۔ یعنی اسی ترتیب سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، اور یہ خلفاء راشدین ہیں۔ وَالْأَئِمَّةُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ائمہ ہیں۔ الَّذِينَ قَضَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کے ذریعے فیصلے کیے۔ وَكَانُوا بِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ذریعے وہ لوگوں میں انصاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ترتیب میں نے ذکر کی ہے، تو اسی ترتیب سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی طرح اسی ترتیب سے خلافت چلی ہے۔ اور خلافت کس کو کہتے ہیں کہ ایسی حکومت اور ایسی ریاست کا قیام جو دین کے پھیلاؤ کا سبب بنے، ایسی ریاست کا قیام جو دین کو پھیلانے کا سبب بنے، اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ پھر اس حکومت کے اندر، پھر اس ریاست کے اندر مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں۔ اس طرح یعنی جس طرح ایک حکومتی نظام ہوتا ہے، اس طرح ایک خلافت کا بھی مکمل نظام ہوتا ہے، اور اس میں خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سب سے پہلے منتخب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یعنی ان کو خلیفہ بنانے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکنی کمیٹی ایک بنا دی کہ یہ چار آپس میں مشورہ کر لیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک خلیفہ مقرر کر لیا جائے۔ تو اس میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو 2 صحابہ جو ہے وہ آپس میں یعنی ان کے حق میں دستبردار ہوئے، اور اسی طرح ایک صحابی نے وہاں سے یعنی اپنے اوپر خلافت کا بار لانے سے اپنے آپ کو معذور سمجھا، تو یہ بار خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی ان کے پاس آ گیا۔ پھر ان کو بالاتفاق یعنی اجماع امت کے ساتھ ان کو خلیفہ منتخب کر لیے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں کے بہت زیادہ فضائل مختلف کتابوں میں، احادیث میں، اور اسی طرح ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ وہاں پہ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ نمبر 95 عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہے کہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے جس میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یعنی یہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کے نام لے لے کر ایسے جماعت کے اندر اللہ کے رسول نے یعنی ان کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، سرا 10 نام لیے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 10 وہ صحابہ اکرام جن کے نام لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی، تو ہم بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ وَهُمْ، اور وہ کون ہیں؟ وہ ذکر کیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ اسی طرح اور یہ یعنی بعض صحابہ تو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں یعنی 10 صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ہے، اور یعنی ایک ہوتی ہے یعنی وہ دلالت النص اور اشارت النص، اقتضاء النص، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نص، اور جو صاحب علم لوگ ہیں وہ نص کے بارے میں جانتے ہیں کہ نص کا کیا درجہ ہوتا ہے، کہ کسی کا نام قرآن کے اندر آ جائے، قرآن کے اندر اس کا ذکر آ جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن کی نص آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے بارے میں۔ اسی طرح عقیدہ نمبر 96 یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو ذکر خیر ہے وہ ہمارے لیے ایمان کی بقا ہے، یعنی اگر ہم نے اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو صحابہ اکرام کا جو ذکر ہے وہ ہم خیر کے ساتھ ذکر کریں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلِ فِي أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فقد بری من النفاق، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ اولاد کی شان میں اگر اس نے اچھی گفتگو کی، اچھے کلمات کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو منافقت سے بری کرے گا، یعنی ایسا آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ تو آپ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔